الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج عید کا دن ہے. ہم اور آپ عید الفطر کی 2 رکعت کبھی نماز ادا کی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں خوشی اور غم دونوں کے لیے حد مقرر ہے، اور خوشی اور غم کی قید نہیں، اسلام میں ہر عمل کی قید اور حد متعین ہے. ہمیں شادی کرنی ہے تو کیسے، بچہ پیدا ہوگا تو ولادت پر کیا ہوگا، عقیقہ کیسے ہوگا، ختنہ کیسے ہوگا، نکاح کیسے ہوگا، تعلیم کیسے ہوگی، ہمیں پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے، مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے، تندرستی آئے تو کیا کرنا ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، ہمیں اپنوں سے کیسے ملنا ہے، غیروں سے کیسے ملنا ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اسلام میں استنجا کرنے تک کی بھی تعلیم دی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. یہ جو عید ہے جو سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، اندازہ کیجئے کہ اس کے لیے کیا شریعت میں اصول اور اس کے لیے ہدایات مقرر نہیں ہوں گی، ضرور ہوں گی. ہمیں اسے سمجھنا چاہیے. آج آپ حضرات کے درمیان اچانک میری حاضری ہو گئی. وزیر اعلیٰ نتیش کمار صاحب آج دن میں تشریف لائیں گے عید کی مناسبت سے عمارت شریعہ میں، اسی لیے مجھے یہاں رہنا تھا. مولانا گوہر امام صاحب جو آپ کے بہت ہی حد العزیز امام و خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں بڑی صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے اور بڑا اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے. کہاں سے انہیں پتہ چلا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جب آپ یہاں ہیں تو لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں تشریف لیں اور کچھ دیر بات ہو جائے اور نماز عید ہو جائے. میں نے کہا تو میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہوگی کہ آپ کی مسجد جو بزرگوں کی، اہل اللہ کی، اکابر اور اسلاف کی مسجد رہی ہے اور یہ مرکز رہا ہے، مجھے سعادت ہوگی، میں ضرور حاضر ہوں. اس طرح بہرحال آپ کے درمیان حاضری کا ایک موقع بھی ملا. مجھے اس موقع پر اس مختصر وقت میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، صرف 3 باتیں مختصر انداز میں. پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آج عید کا دن ہے اور عید کے لیے اسلام نے یہ بتایا کہ ہم خوشی بھی اس طرح منائیں گے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ادا کر کے، یہ شکرانے کی نماز ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کے 30 روزوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ نے ہمیں 30 تراویح کے پڑھنے کی 30 دنوں تک مسلسل توفیق عطا فرمائی.
آپ نے سحری کے بہانے ہمیں تہجد کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، آپ نے مغرب میں ہمیں اوابین پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، آپ نے ہمیں تمام نوافل کی توفیق، تلاوت کی توفیق، تسبیحات کی توفیق، مناجات کی توفیق، اذکار و اوراد کی استغفار کی، درود شریف کی، معلوم صدقات کی، زکات کی، عطیات کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مدارس، مکاتب، علماء، فضلاء، حفاظ، ائمہ، معذرین، سب کی خدمت کی آپ نے اس موقع پر توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یا الہ العالمین میں آپ کے دربار میں حاضر ہو کر دو رکعت شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ یہ شکر کی نماز کے لیے ہم اور آپ میں حاضر ہیں، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے بڑا عجیب کہ اللہ کے دربار میں جب جائیے تو فائدہ بندے ہی کا ہوتا ہے۔ ہم تو آئے تو شکر کے ادا کرنے کے لیے، مگر اللہ کا نظام ہے کہ جب ہم آئے ہیں تو ہماری جھولی خالی نہیں جائے، اللہ جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اے بندے آؤ، آج تمہیں انعام دیا جائے۔ فرشتوں ان بندوں کا کیا ہوگا جنہوں نے پورا مہینہ اس انداز سے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا، جن کی زبانیں خشک ہو گئی تھی، جن کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، مگر ایک قطرہ پانی وہ اپنے حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھوک سے جن کے پیٹ سے لگ گئے تھے، افطار سامنے ٹھنڈا پانی اور شربت موجود، مگر وہ پینے کے لیے تیار نہیں کہ مرضی مولا، اجازت ربانی نہیں ہے، جب اللہ کی اجازت نہیں تو وہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ اے فرشتوں ان کا کیا انعام ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی بہتر سمجھتے۔ اللہ فرماتے کہ جاؤ، آج میں نے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے جب نماز عید آدمی دعا کرتا ہے تو اس یقین سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یا حضرات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی تشریح کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے جس میں لفظ کلھا کا موجود ہے، تمام ہی گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے تمام گناہ، اللہ تمام گناہ اس دن معاف فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور اس دن کو عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ، انعام کا دن کہتے ہیں۔ وہ انعام مغفرت کی شکل میں، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال گناہوں میں لپڑا ہوا، نہ معلوم کیسی معصیتوں میں پھنسا ہوا، کیسے گناہوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں روزے اور تراویح کے بعد عید کے دن مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آج تو ہمیں اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ۔ جب اس ارادے کے ساتھ جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کاغذ سادہ ہوتا ہے اس پر آدمی اس کو رب کرنا لکھنا نہیں چاہتا۔ جب دل گناہوں سے صاف ہو گیا، نام اعمال کا رجسٹر جب پاک ہو گیا گناہوں سے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے کہ اب اس میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، اب میری زندگی میں کوئی معصیت نہ آ جائے، اب میں کسی بدنگاہی میں نہ پھنس جاؤں، اب میں کسی یتیم کو ستانے میں نہ لگ جاؤں، کسی مجبور کو دبانے میں نہ لگ جاؤں، کسی کمزور کو ستانے میں نہ لگ جاؤں، کسی کا مذاق اڑانے میں نہ لگ جاؤں، غیبت میری زبان سے نہ ہو، چغلخوری میری زبان سے نہ ہو، جھوٹ میری زبان پر نہ آئے، غرور میرے دل میں نہ پیدا ہو جائے، انا اور تکبر میرے چار ڈھال میں نہ پیدا ہو جائے، اپنوں کا حق مجھے ادا کرنا آئے، غیروں کا حق مجھے ادا کرنا آئے، حق کسی کا میں نہ دباؤں، امانت میری زندگی کی علامت بن جائے، خیانت میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ ہم ان عزم حوصلے کے ساتھ جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، یہ مان کر ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ یاد رکھیے، نئی زندگی کے جب آغاز کا ارادہ کر کے جائیں گے، یقین مانیے کہ آپ کے اس ارادے میں اللہ کی نصرت اور غیب سے مدد آئے گی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ دیاری کو اسی لیے جاتا ہے، ایک مہینہ مشق اور تمرین اور پریکٹس کے لیے
جب 1 مہینہ تمرین و مشق کا گزر گیا اور آپ نے اسی کو کنٹینیو اور مسلسل کر دیا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں. آج کا دن سب سے استقامت کا دن ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نوجوان جنہوں نے داڑھی بھی رکھ لی تھی آج پھر وہ جا کے سیلون میں کلین شیوے ہو جائے. کیا وہ لوگ جنہوں نے نمازیں پر جگانا کی رمضان میں عادت ڈال لی تھی ایسا تو نہیں کبھی ظہر سے ان کی نمازیں چھوٹنی شروع ہو جائیں. انہیں ارادہ کر لینا چاہیے کہ آج سے ہمیں نماز کی اسی طرح پابندی کرنی جیسے رمضان میں پابندی. جن لوگوں نے زکات ادا کی تھی انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سال بھر اسی انداز سے جو ہم پر زکات واجب ہو رہا ہمیں زکات ادا کرنا ہے. جن لوگوں نے غریبوں کا خیال کیا تھا صدقۃ الفطر ادا کیا تھا یتیموں مسکینوں بیواؤں کا لحاظ کیا تھا مدارس و مکاتب کی امداد کی تھی جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا انہیں اپنی زندگی میں تسلسل کو باقی رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں کیا شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم کے تمام مہینوں میں اسی طرح زندگی کیا. انہیں اپنا ایک تسلسل باقی رکھنا تمام اعمال کا یہ عزم و حوصلہ بھی آپ لے کر جائیے انشاءاللہ. کیا حضرات جس طرح رمضان گزارے اسی انداز سے پورا سال گزاریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر ایک بار یقین دلائیے آپ ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے اور ہمیں وہی زندگی عطا فرمائے. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمارا جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ملک جن حالات سے تیزی کے ساتھ اپنا تیور بدل رہا ہے ہم اور آپ سب اس سے واقف ہیں. ظاہر ہے آپ تو راجدھانی میں رہتے ہیں آپ بہت کچھ واقف ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سالوں میں نہیں مہینوں میں حالات بدل رہے اور مہینوں میں ہفتوں میں حالات بدل رہے دنوں میں حالات بدل رہے. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے دیکھا رام نومی کے تہوار کو آپ نے دیکھا تلواریں لے کر نکل لیں لاٹھی ڈنڈوں کے ساتھ نکل لیں نعرے اور بیجا اشتعال انگیز نعرے اور نہ معلوم کیا کیا اس انداز کی حرکتیں. آپ دیکھ رہے جیسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس ملک کا ٹھیکیدار بن گیا. ایسا لگتا ہے کہ کسی جوش جنون نے اسے دیوانہ کر دیا ہے. اسے وہ دن اور وہ تاریخ یاد نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہیں ہوتا. غلامی کے دلدل سے نکالنے والی تاریخ انسانی اور تاریخ ہند واقف ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. اگر ان کا کردار ان کی قربانیاں اور ان کی لاشیں اگر نہ لگتی ہوتی اور ان کے خون کے قطرے سے زمین رنگین نہ ہوتی تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا. یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ زبانی تقریر اور جمع خرچ نہیں. لیکن وہ دن بھول جاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسے کیسے حالات آئے کیسے کیسی حکومتیں آئیں اور کیسے کیسی دیوانگی پیدا ہو گئی کہ ہم کہیں نہیں جانے والے. آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. اس لیے حکومتیں آتی ہیں جانے کے لیے حکومتیں رہنے کے لیے نہیں آتی ہیں. حکومت اگر رہتی ہے تو صرف اللہ کی رہتی ہے. اللہ کا اعلان ہے الحکم الا للہ. حکومت صرف اللہ کی ہے. اللہ حکومتوں کو بدلتا رہتا ہے پھیرتا رہتا ہے نظام کائنات کو بدلتا رہتا ہے انقلاب لاتا رہتا ہے. وہ تو بیٹھ کر نظام کو چلا رہا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم حکومتوں سے محروم ہیں طاقتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں روب و دبدبہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہیبتیں سلب ہوتی جا رہی ہیں مسلمان بے وزن ہوتا جا رہا ہے بے وقار ہوتا جا رہا ہے بے اعتبار ہوتا جا رہا ہے ان کے ووٹوں کی قیمت کمزور پڑتی جا رہی ہے. تو آخر اس کے وجوہات و اسباب کیا ہے؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ پر ہم نے توکل کر لیا خدا کی نصرت اور غیبی مدد آئے گی اور آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ اس سے نہیں بدلتے حالات. سرکار کو بھی میدان بدر میں اترنا پڑا. یاد رکھیے ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب انسانوں میں تعدل آتا ہے جب انسانوں میں کردار ان سے چھین لیا جاتا ہے جب اخلاق ان سے سلب کر لیا جاتا ہے یہ حالات آتے ہیں اس وقت حالات مسلمانوں کے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم گفتار کے راضی نہیں کردار کے راضی بنے.
ہم بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر اخلاق سے اپنے آپ کو لیس کریں. ہم تعصب اور اس نفرت کی ہوا کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے وہ عادات و اخلاق اپنے اندر پیدا کر کے اپنے برادران وطن کو دکھائیں کہ اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کا یہ پیغام، اسلام کے یہ محاسن، اسلام کی یہ خوبیاں، مسلمانوں کا یہ عادت، مسلمانوں کی یہ اخلاق اور اسلام کی یہ تعلیمات ہے. ہم ان کو اس سے روشناس کریں تاکہ تعصب کی، نفرت کی، عداوت کی یہ آندیاں ختم ہوں اور اپنے آپ کو اعمال کی طاقت سے لیس کریں. دن میں اعمال کریں، رات میں اللہ سے مانگیں. جب اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے، تہجد کی عادت ڈالیں گے، اس آہ سحرگاہی کے ذریعے اللہ سے مانگیں گے تو یقین مانیے اسی کے ذریعے سے جب دل میں گرماہٹ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر اسی کا اثر، اسی کا نتیجہ دنیا کے اندر پھیلتا ہے. سب سے پہلے اس گفتار کو، کردار کو، اعمال کو ہمیں درست کرنا. دوسری جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم کمزور پڑے، یہ دل میں پیدا ہو. ہم کمزور نہیں پڑے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حالات بہت بگڑ گئے، اب اس سے زیادہ برے حالات کیا ہوں، اب حالات نہیں سدھرے گی. مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے زمانے میں حالات یہ ہو گئے تھے کہ اگر ایک عورت بھی 10 نوجوان سے کہتے کہ ابھی میں تلوار میں چھری میں دھار کر کے لاتی ہوں اور ابھی 10 کو قتل کروں گی، تو وہ 10 مرد وہیں کھڑے رہتے تھے اور وہ دھار لگا کر اور چھری تیز کر کے لا کے 10 کو قتل. تو ظاہر ہے کہ یہ حالات نہیں. ہمیں اقدام نہیں کرنا، اقدام سے پرہیز کرنا، لیکن مدافعت بھی کبھی نہیں چھوڑنی ہے. یاد رہے مدافعت اسلام کا حصہ ہے. اگر کوئی ایک تھپڑ آپ کے گال میں مارے تو دوسرا آپ کو پیش نہیں کرنا. آپ کو اپنی جان بچانا اسلامی فرض بھی ہے، اخلاقی فرض بھی ہے، شرعی فرض بھی ہے اور حکومت کا بھی یہ فرض. اس لیے آپ مدافعت کی قوت ہمیشہ رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں. جب آپ پر کوئی بھیڑ ٹوٹے آپ خاموش نہ رہیے. آپ اکیلے صحیح، لیکن اگر مرنا بھی ہے تو اس طرح مریں کہ 2-4 کو مار کر ماریں. اپنی جان بچانا فرض ہے. شریعت نے بھی اس کی آپ کو اجازت دی ہے اور حکومت نے بھی دستور اور قانون کی بھی آپ سے. لیکن اپنے آپ کو یہ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ابھی 2-3 سال پہلے مو لنچنگ کی ایک عام شکل بن گئی اس ملک، بڑی تیزی کے ساتھ پہلے. جب 2-4 واقعات ایسے پیش آئے کہ نوجوانوں نے دفاع کیا اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے بھی شروع کیا، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہو گئے. مدافعت کی قوت ہمیشہ رہنی چاہیے. اس قوت سے ہم اپنے آپ کو نہیں ختم کرنا اور ہمیں مایوسی، ناامیدی اور اپنے آپ کو کمزور اور بزدل سمجھ کر نہیں رہنا چاہیے. اور ہمیں اس ملک میں اپنے آپ کو کرایہ دار سمجھ کر نہیں جینا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے ہم اس ملک میں حصے دار ہیں. ہماری قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کی تاریخ اور جن کے شواہد تاریخ کے صفحات میں سب ثبت ہیں. دنیا سب کچھ جان رہی ہے. اس لیے آپ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی اور انقلاب لائیں اور اپنی زندگی کا ثبوت اس انداز پر آپ پیش کریں کہ ہم اور آپ اس ملک میں ایک اچھا شہری بن کر ایک اچھا اسلام کی تعلیمات ہے ہر ایک کے ساتھ. ہمارے یہاں تو غیروں کو کیا، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانا، معمولی سا ایذا پہنچانا حرام. ایک چونٹی کو بل میں اسے ایذا پہنچانا حرام. اسلام نے رحم دلی کا سبق دیا ہے، اسلام نے خیر خواہی کا سبق دیا ہے، اسلام نے قوت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پڑوس کا ادا کرو اگر مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، وہ غریب بھوکا نہ سو، آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سو. اسلام کی تعلیم ہر ایک کے ساتھ اسی. اسلام نے انسانیت کی بنیاد پر جو کام کیا ہے، مانوتا کی بنیاد پر جو کام کیا ہے، وہ پوری تاریخ میں کسی بھی مذہب کے اندر اتنی عظیم چیز نہیں ہے. اس لیے ہم اس ملک میں جئیں
لیکن اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، اپنی وقار کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی سنت کے ساتھ، اپنے کعبہ و قبلہ کے ساتھ، اپنے قرآن و حدیث کے ساتھ، اپنی شریعت اور سنت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں جینا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر اس پر ہٹ پائے گا ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم اپنی شریعت و سنت سے پیچھے ہٹ کر اس ملک میں زندہ رہیں۔ اگر زندہ رہیں گے شریعت و سنت کے ساتھ زندہ رہیں گے، ہم اس عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی شناخت کو پہچان میں کبھی پیچھے بیٹھیے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے تب یہاں تک ہونے لگے کہ انہیں بہت سی سبھوں میں، بہت سی محفلوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں بھی شرم آتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان کا یہ کوئی درجہ ہے۔ آپ مومن ہیں، اللہ نے بڑی عظمت سے آپ کو نوازا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ساری دنیا کو ایک پلے میں اور ایمان کو ایک پلے پر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے یہی درخواست کرنی ہے کہ آپ اپنے تشخص کے ساتھ، ایمانی وقار کے ساتھ جئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کو اس ملک میں عزت اور وقار کے ساتھ جینے اور اپنے ایمانی تشخص کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم۔